دروس رمضان باب 6 رمضان اور سرکش شیاطین۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان سے اس کا حسد اور اس کی دشمنی ابدی ہے۔ اپنی انا کے سبب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن چکا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ انسان کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دے اور اسے بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دے۔ اس کے کفر و عناد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی کھائی میں لے جائے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ لہٰذا اللہ کا حکم ملتے ہی تمام فرشتے آدم کے آگے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں ہی میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اس کو یعنی آدم کو سجدہ کرنے میں تجھے کیا چیز رکاوٹ بن گئی جسے خود میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو گھمنڈ میں آ گیا یا پھر تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، دھتکارا ہوا، تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم۔ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی اس دن تک کے لیے جو اللہ کے ہاں معلوم و متعین ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ کہنے لگا، پھر تیری عزت کی قسم، میں بھی ان سب کو یقیناً بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے کچھ خاص بندوں کے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق تو یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 85 تک۔ شیطان کا انجام یقینی طور پر جہنم ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اپنی بربادی کے سفر میں اور اس کے انجام میں انسان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جب ماہ رمضان کو اہل ایمان کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت کا مہینہ بنایا تو اس مہینے کو شیاطین کے قید کیے جانے کا بھی مہینہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔
اور اللہ اپنی طرف سے بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بہقی میں موجود ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ نیکی کرنے والا شخص عام دنوں سے زیادہ نیکیاں کرے اور اس مہینے کو اپنی دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنا لے، اور گناہوں کا عادی شخص اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے گناہوں کی گندگی سے نکل کر طہارت اور پاکیزگی کی طرف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی صالحین اور فاسقین دونوں کو مخاطب کر کے انہیں نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بعض ایسے بندوں کو جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار ہو چکے تھے معاف کر دیتا ہے اور انہیں جہنمی فہرست سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز ہر رات ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کا یہ ندا لگانا یا پھر اللہ تعالیٰ کا جہنم کے مستحق گناہ گاروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دینا ہر رات ہوتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس مبارک مہینے میں 4 طرح سے بندوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 1، فرشتہ ندا لگا کر لوگوں کو گناہ کے ارادے سے روکتا ہے۔ 2، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ 3، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 4، اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے بعض بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نجات اور کامیابی کی خاطر جنت کے دروازے کھول دے، جہنم کے دروازے بند کر دے، لیکن بندہ اس مبارک مہینے میں بھی غفلت اور معصیت میں پڑا رہے اور اپنے لیے جنتی اعمال کی بجائے جہنمی اعمال کے دروازے کھول دے۔